بچوں کے پاس ہوتی ہیں بہت ساری شکایتیں، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، ماں باپ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی تو ہیں. غلط شکایت نہیں ہوئی، ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو کیا کریں؟ تو آج ہم بات کریں گے 8 ان سچویشنز کی جہاں پہ بچوں کو شکر ادا کرنا چاہیے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں ہادیہ زبیر. ناظرین. آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ جس ویڈیو میں ہادیہ میرے ساتھ ہوتی ہیں میں واقعی میں خود بخود خوش ہو جاتا ہوں. تو آج ہادیہ کے ساتھ میں بڑے مزے کے موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، آپ بہت انجوائے کریں گے. اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بچوں کی تربیت کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے، یعنی بچوں میں کوئی ایک ایسی خوبی پیدا کر دیں جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، جس کے بعد ہماری ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تو میں کیا بتاؤں گا ان کو؟ میں انہیں بتاؤں گا شکر گزاری. شکر گزاری. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ناشکرا بچہ زہریلے سانپ کے ڈنگ سے زیادہ خطرناک ہے. کیسے؟ زہریلا سانپ کیا کرتا ہے؟ ایک دفعہ آپ کو ڈنگ مارے گا، ڈسے گا آپ کو، آپ مر جائیں گے، کام تمام ہو جائے گا. لیکن ناشکرا بچہ بار بار اپنی اس عادت کی وجہ سے ماں باپ کو ڈستا رہتا ہے اور ماں باپ ہر دفعہ تڑپتے رہتے ہیں. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا انسان بنے، نیک انسان بنے، تو اس کو چاہے کچھ نہ سکھائیں، شکر گزاری ضرور سکھا دیجیے. لیکن مشکل بات ہے کیونکہ بچوں کے پاس ہوتی ہیں بہت ساری شکایتیں، ان کے پاس کمپلینٹ ہوتی ہیں کہ ہوم ورک کرنا ہے، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، ماں باپ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی تو ہیں. غلط شکایت نہیں ہوئی، ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب تو دیکھیں گے نا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو شکر ادا کرنا، اور بچے کر رہے ہوتے ہیں شکایتیں. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس جگہ پہ شکر ادا ہونا چاہیے. تو شروع کریں ہادیہ؟ جی کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو ڈانٹتے بہت ہیں. تو ہادیہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ ماں باپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کیوں ڈانٹنا ہے؟ اس لیے ڈانٹتے ہیں کہ وہ بچوں کا بھلا چاہتے ہیں. بنا ڈانٹے نہیں سمجھا سکتے؟ دیکھیں بنا ڈانٹے سمجھا سکتے ہیں لیکن بعض اوقات بنا ڈانٹے بچے سنتے نہیں ہیں، بچے آپ سمجھتے لوگوں نہیں نے ہیں. ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کا کانفیڈنس لوز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اور کچھ ہم ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہرٹ کر لیتے ہیں. صحیح. تو اس میں کیا شکر گزاری کی بات کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں ایک بہت مشہور شاعر ہے جان ایلیا. ہادیہ کو بھی آج کل شعر و شاعری کا بڑا شوق اٹھا ہوا ہے تو میں ان کو شعر کی زبان میں سمجھاتا ہوں. وہ شاعر ہے نا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اگر ماں باپ بچوں کو ٹوکنا ڈانٹنا چھوڑ دیں تو نقصان کیا ہوگا؟ بچے بگڑ جائیں گے، اپنی منمانی چیزیں کریں گے، کیونکہ پیار محبت کی بات تو بہت سارے بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات. اب میں دوں گا ہادیہ، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ مطلب کچھ بچے نہیں سمجھتے پر زیادہ تر سمجھ جاتے ہیں، تو پیار سے سمجھانا چاہیے. اچھا، پیار سے سمجھانا چاہیے. دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ جو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ڈانٹنے والا ہے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا ہے، ہمیں کوئی روکنے والا ہے، کوئی ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جو ہمارا نقصان نہیں دیکھ سکتا. اچھا جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں واک کرنے کے لیے، ہادیہ، میں، علی، کبھی ابھی حرمین کو بھی لے جاتے ہیں، گھور کے دیکھ رہی ہے مجھے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کبھی واک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں بچے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، شیطانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان پہ غصہ نہیں آتا. ہم یا تو ان کو کبھی سمجھا بھی دیتے ہیں پیار محبت سے، لیکن ہمیں غصہ نہیں آتا. ہم انہیں ڈانٹتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا نقصان ہمارا نقصان نہیں ہے، جیسے ہمارے بچوں کا نقصان ہمارا نقصان ہے. ہمارے بچے اپنا نقصان کریں گے تو ہمیں شدید تکلیف ہوگی. تو پہلی بات یہ کہ اگر ماں باپ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ہے جس کو ہماری اتنی فکر ہے. پہلی بات. دوسری بات، ہادیہ کا جواب دیتا ہوں. ہادیہ بہت تڑپ رہی ہے جواب کے لیے، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہنا نہیں، آپ نے کلیئر کر تو دیا ہے. لیکن پورا پوائنٹ میں نے کلیئر نہیں کیا. بعض اوقات ماں باپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، انہیں پیار محبت سے ہی سمجھانا چاہیے. اور ڈانٹتے ہوئے کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں بالکل کرنا چاہیے. الفاظوں نہیں ہوتا، الفاظ ہوتا ہے. الفاظ لفظ کی جمع ہوتی ہے الفاظ، آپ نے الفاظوں کر دیا. تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. تو اب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کی غلطی کی سزا آپ اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی اگر ماں باپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ اگر شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیں
تو اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ شکر گزاری کا موقع ضائع کر رہے ہیں. کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کی ماں باپ کی غلطی ہے، صحیح ہے، لیکن اگر آپ شکوہ شکایت کریں گے تو ماں باپ یہ غلطیاں اور کریں گے. اور اگر آپ پازیٹیو ہو کے سوچیں گے، خوشی سے ان کی بات مان لیں گے، تو اللہ بھی خوش ہوگا، ماں باپ بھی خوش ہوں گے. اور اگر اللہ خوش ہو جائے اور ماں باپ خوش ہو جائے تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطیوں پہ ہمیں کو ڈانٹتا ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ اپنی فرسٹریشن بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی مل نہیں رہا ہوتا. تو یہ بات بالکل، یہ بات ہادیہ میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ بعض اوقات ماں باپ اپنی فرسٹریشن بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیچارے بعض اوقات اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فرسٹریشن ہم پہ نکال رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں نا، جب بچے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، اسکول سے لڑکے آتے ہیں ماں باپ سے منہ بنا لیتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہے ہوتے، بہن بھائیوں سے اچھا بیہیو نہیں کر رہے ہوتے. غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں پہ غصہ اتار رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کرتا ہے ایسا، میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن انسان ایسا کرتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ بیچارہ بہت تکلیف میں ہے. اور میں ایک بات یقین کریں، ابھی ہم ایک کام کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ کے اوپر، اس میں نے ایک لائن لکھی ہے کہ بچوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ماں باپ کو چینج کر سکتے ہیں. اور کس طرح؟ اگر وہ ماں باپ کی غلطیوں کے اوپر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے شکر گزاری کو اگر تھام لیں، شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ماں باپ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک طرف ہم ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ چینج ہو، بچوں کو چینج کریں. آج ہم سمجھا رہے ہیں ہادیہ کے ذریعے کہ اگر خوش رہنا شروع کرتے ہیں، شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، ہم چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ماں باپ جو ہیں وہ محبت سے اور خوشی سے چینج ہو سکتے ہیں، شکوہ شکایت سے چینج نہیں ہو سکتے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرنیٹ، ٹی وی، موبائل، اس کے اوپر بڑی ریسٹرکشن لگاتے ہیں. تو بچوں کو شکر ادا کرنا چاہیے. بچے روتے ہیں، پاؤں پٹکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لڑتے تو ہیں. شکر کرنے کی بالکل بات نہیں ہے، آپ ان کو روک رہے ہیں، وہ بھی فضول میں. فضول میں. چلے فرض کریں میں آپ کو موبائل دے دوں ان لمیٹڈ، جو دل چاہے کریں، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا یا غلط ہوگا؟ یہ غلط ہوگا، لیکن ہمیں روکنے سے پہلے آپ خود بھی سوچیں نا. مطلب ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے، میں نے 5 منٹ کے لیے موبائل اٹھایا، آپ نے رکھوا دیا، اور خود آپ ہنس رہے ہیں فیس بک دیکھ کے. اچھا مزیدار بات یہ کہ میں نے کیوں رکھوایا تھا، میں یہ شعر ویریفائی کر رہا تھا جو میں نے سنا ہے جون ایلیا کا کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کہیں میں شعر غلط تو نہیں پڑھ رہا، کیونکہ بہت سارے لوگ اشعار غلط پڑھتے ہیں، اور اس سے جن لوگوں نے وہ شعر پہلے سے سنا ہوتا ہے فیس بک پہ ڈھونڈ رہے تھے، انہیں بڑی کوفت ہوتی ہے. نہیں، میں نے گوگل پہ شروع کیا تھا، اب گوگل نے ریفرنس دیا فیس بک کا، میں نے گوگل پہ وہ شعر لکھا. نہیں آپ پنجابی، میں کیا کر رہی ہوں، یہ پڑھ رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جب میں نے وہ شعر ڈھونڈ لیا نا تو آپ کو پتا ہے انسان کی نفسیات کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اسکرولنگ، تو اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا تھا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا. تو آپ نے دیکھا کہ اس میری غلطی کی وجہ سے آپ انتظار میں بیٹھی ہوئی، میں بات کروں گا، ہم دونوں کا ٹائم ضائع ہوا. تو اگر بچوں کو روکا نہ جائے تو ان کا ٹائم ضائع ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، ہم الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں گے. اچھا ہم جیسے بڑے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، وہ جو تھم نیل ہے اس کے اندر کیا ہوگا. میں فوراً اس کو بلاک کر دیتا ہوں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں ان انٹرسٹڈ کر دیتا ہوں، کچھ کر دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کوئی غلط چیز میرے اگر دماغ میں آئے گی تو مجھے نقصان پہنچائے گی. بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، بچوں کا بڑا نقصان ہے. آج کل بچے جو موبائل کو ان لمیٹڈ یوز کر رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، ان کے اندر ڈپریشن آ گیا. فیس بک ڈپریشن کا ورڈ آپ نے کبھی سنا تھا زندگی میں؟ بچوں میں چائلڈ ہوڈ ڈپریشن کا ورڈ سنا تھا آپ نے؟ بچوں میں کبھی اینگزائٹی ہوا کرتی تھی؟ یہ ساری بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ٹی وی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی روکنے والا ہے. بہت سارے گھروں میں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، بچوں کا پورا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. تو بیٹا اس لیے روکتے ہیں اس کو یہ بات سمجھیں. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں، ہمیں بھی رکنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں کو بگڑنے سے روکنا ہے. آج کل بڑے بھی بہت بگڑ رہے ہیں، تو عورتیں تو بڑی پریشان ہیں، مرد تو اتنا بگڑ رہے ہیں آج کل. تو یہ بات حقیقت ہے کہ انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ وغیرہ، ٹی وی، اس کو اگر ماں باپ اس سے روک رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اور اس طرح کے بچے ہوں گے تو ماں باپ کو بھی روک دیں گے شرمندہ کر کے. تو اب ہم آئیں گے تیسرے پوائنٹ میں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس اتنی پاکٹ منی نہیں ہوتی، ماں باپ اتنے پاکٹ منی نہیں دیتے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کے کپڑے وغیرہ خرید سکیں، اسٹائلش اور بڑے کول ڈریسنگ کر سکیں.
تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہے اتنی پاکٹ منی ہماری نہیں ہوتی ہے کہ ہم لوگ کپڑے خرید سکیں, لیکن ہم لوگ اور چیزیں بھی نہیں خرید پا رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس پاکٹ منی تو دیتے ہی نہیں ہیں, ہماری اور ضرورات ہوتی ہیں, پوری کرنی ہوتی ہیں. کیا ضرورت ہوتی ہیں آپ لوگوں کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں نا پوری کرنے کے لیے؟ آپ ہر چیز پوری نہیں کرتے نا, آپ منع کر دیتے, ہم کیا کریں. نہیں, ہر چیز تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی, تو پھر تو بچوں کی بھی پوری نہیں ہوگی. پاکٹ منی ہونا ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا مجھے نوڈلس دلائیں, آپ نے نہیں دلائے. اب دیکھیں نوڈلس کیوں نہیں دلائے, نوڈلس کتنے نقصان دہ آپ اندازہ کر لیں. تو ہم نے اس لیے نہیں دلائے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو نقصان ہے. تو اگر ان کو پیسے زیادہ مل جائیں تو یہ ان چیزوں میں خرچ کریں گے جہاں پہ ان کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے اندر بری عادتیں پیدا نہیں کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی. ہر انسان چاہتا ہے پیسے ہوں اس کے پاس, ہر انسان چاہتا ہے پیسے اس کے پاس. اور مردوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ خواتین پیسوں کا کریں گی کیا. یعنی یہ بہت بڑا, اور یہ بری بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. مردوں کی بہت بری عادت ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عورتیں کیا کریں گی پیسوں کا, ہم سب کچھ ان کی ضرورت پوری کر تو رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سب اپنے ہاتھ سے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں. جی تو اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, ان کو میں ٹارگٹ دیتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ پورا کر لیں تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا. اور یہ ماشاءاللہ سے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ ٹارگٹ پورا کرتے نہیں ہیں, اور اتنے اچھے بچے ہیں, میرے پیسے بچا لیتے ہیں. ابھی میں نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا کہ 15 دن تک یہ کام کرنا ہے اور میں اس کے بدلے آپ کو 1500 روپیز دوں گا. تو ہادیہ صاحبہ نے کیا کیا, وہ 1500 ضائع کر دیے, وہ کام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پیسے نہیں دے رہے ہیں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ زندگی میں آپ کو بھرپور پیسے نہیں ملیں گے. زندگی میں کچھ نہیں پتہ ہوتا کیسے کیسے حالات ہوں گے. آپ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے. صحیح ہے. یعنی جن لوگوں کو پیسے بہت زیادہ مل جاتے ہیں نا, جن کی زندگی میں بچپن میں زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں, وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. اور جن کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہوتی, جو بہت سمجھداری سے ایک ایک فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, وہ ذہنی طور پہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, اور وہی لوگ کامیاب زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہوم ورک کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بچوں پہ زیادتی ہوتی ہے. آپ کے سر سے شکایت کروں گا میں. پہلے 6 گھنٹے اسکول میں پڑھے, پھر گھر آ گئے میں 2-3 گھنٹے ہوم ورک پہ لگائے, 9 گھنٹے تمہارے یوں ہی نکل گئے. بس 9 گھنٹے نکل گئے, باقی کتنے 8 گھنٹے سونے کے, 17 گھنٹے ہوئے. 1 گھنٹہ کھانا پینا یہ وہ, 18 گھنٹے ہوئے. 4 گھنٹے بندہ کیا کرے گا. 2 گھنٹے اور ٹی وی شی وی یہ وہ, 24 گھنٹے. پھر بھی 4 گھنٹے بچ رہے ہیں, 1-2 گھنٹے تو بندہ چل لے, کام کر لیں. دیکھیں ہمیں اس لیے ہوم ورک کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہوم ورک اگر ہم دل سے اور خوشی سے کریں تو ہماری صلاحیتوں میں زیادہ اضافہ ہوگا. ہمیں اکیلے پڑھنے کی عادت پیدا ہوگی. اسکول والے پورا نہیں پڑھاتے کہ گھر میں پڑھانا پڑے. اسکول کا ایک الگ طریقہ ہے. اسکول میں پوری کلاس میں ہوتا ہے, لیکچر ہوتا ہے, آپ سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. گھر جب آپ اکیلے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ میں کوئی ایک کویشچن کراؤں کلاس کے اندر, میں تو پڑھا ہے, تو میں مثال کے طور پہ میتھس میں سوال جب سولو کروں گا نا, آپ کہیں گے یہ تو بڑا آسان ہے, یہ تو ہمیں آ گیا. لیکن میں اس کو رب کر کے لو, اب دوبارہ کریں اس سوال کو, یا گھر جا کے دوبارہ کریں. یقین کیجئے زیادہ تر بچے اس کو آسانی سے نہیں کر پاتے. پھر وہ پچھلے سوال کو دیکھتے ہیں وہ کیسا ہوا تھا, پھر پریکٹس کر کے سیکھتے ہیں. اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہوم ورک نہ ہوں, ویسے ہم ہوم ورک کے خلاف ہیں, ہم کہتے ہیں اسکول میں پورا پڑھانا چاہیے, لیکن تھوڑا بہت ہوم ورک جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں ان کی نیت اگر یہ ہے کہ یہ چیز بچے پریکٹس جب کریں گے نا تو ان کی اچھی طرح سے سیکھ لیں گے. کلاس میں جو پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے کس طرح کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے. اکیلے پڑھنے کی عادت ڈلتی ہے آپ کے اندر جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں. تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہر طرح کے ماحول میں پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. صحیح. 5واں پوائنٹ ہے ہمارا کہ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ سورج نکلنے سے پہلے ہمیں اٹھ کے ایونٹ کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, پہلی چیز. پھر وہ کراچی ہے, ایبٹ آباد, اتنی سردی میں نکلنا آسان کام نہیں ہوتا. تو ہم آپ کو مشکل کاموں کے لیے تیار کر رہے ہیں نا. یہ بات حقیقت ہے. 7:15 بجے 7:10 میں یہاں پہ سورج نکل رہا تھا, اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سے 6:45 بجے وین کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے. اور واقعی میں ایبٹ آباد کے اندر سخت سردی کے اندر یہ لوگ کانپتے ہوئے, یعنی یونیفارم, اس کے اوپر سویٹر, اس کے اوپر جیکٹ, کوٹ, پھر اس کے علاوہ علی تو مفلر بھی لے کر آ گئے تھے. اتنی تیاری کے بعد جایا کرتے تھے, اس کے بعد بھی سردی ہوتی تھی واقعی میں سردی میں. لیکن یہی سردی میں جانا ان کو یاد رہے گا, اور یہی سردی ہے جو ان کو فزیکلی اسٹرانگ بنا رہی ہے. ہوم ورک تھا وہ مینٹلی اسٹرانگ بنا رہا تھا, یہ فزیکلی اسٹرانگ بنا رہا ہے. صبح اٹھنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ آپ کو بہت طاقتور بنا دیتی ہے. پھر وہ کراچی تھا, یہ ایبٹ آباد ہے. یا جب آپ نکلتی ہیں نا, جب راستے میں نکلتی ہیں تو ہر طرف گرینری ہوتی ہے, پھر آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ,
پھر آپ کو اتنی کتنا نیند آ رہی خوبصورت ہوتی ہے دیکھا ہی نہیں جاتا. نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو خیر انہوں نے غلط بات کی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو صبح جا رہے ہوتے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہو کے انرجیٹک ہو کے جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی یہ غلطی کریں کہ رات کو دیر سے سوئیں.